بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے امجد علی امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں امجد علی امجد آفیشیل۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نیکی کی، احسان کی، کہ نیکی کا جو اجر ہے اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اس پر گفتگو کی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کمنٹس بھی آتے ہیں اور واٹس ایپ پر اور دوسرے جو چینل ہیں سوشل میڈیا کے براہ راست بھی لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ نیکی امتحان لیتی ہے، تو احباب نے سوال کیا، کچھ بچوں نے بھی، کہ نیکی یہ مطلب کیسا امتحان لیتی ہے انسان کا، اس پر کچھ مزید وضاحت۔ تو ظاہر ہے میں اپنی علمی کم مائگی کے باوجود جو کچھ بیان کر سکتا ہوں میں تو وہی کروں گا، معروضات ہیں آپ دوستوں کی خدمت میں۔ تو لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی بات نیکی پر کر لیں۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ جو نیکی ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک عبادت ہوتی ہے جو اللہ کی ہے۔ عبادت کا جو تعلق ہے نا وہ فقط اللہ کے ساتھ ہے، بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ جو نیکی ہے نا وہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو بھلائی ہے، جو احسان ہے، وہ ہمارا مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات جو انسان کو طلب کرنی چاہیے، جو ہمیں مانگنی چاہیے، وہ توفیق ہے۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا توفیق، اور یہ اللہ کے کرم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے گھر میں ضرورت ہوتی ہے آپ کے کسی عمل کی، آپ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مال اللہ کے راستے میں آپ دینا چاہتے ہیں، تو جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کی، اور جہاں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آپ سے خوش ہوگا، انسان کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اور وہ کہیں اور پیسہ لگا رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ انسان کو توفیق ملے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ لگائے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پر لگائے، اس کا ضائع نہ ہو رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں اگر گھر میں آپ کے بہن بھائی کو، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ضرورت ہے، تو انہیں بھول کر آپ کہیں آگے اور جا رہے ہیں اور اپنی طرف سے آپ بڑی نیکی کر رہے ہیں، تو ہماری اپنی ڈیفینیشن تو نہیں چلے گی۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ پہلی بات ہے توفیق، انسان کو اللہ توفیق دے، اور یہ بڑے کرم کی بات ہے، بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ انسان کو توفیق ملے۔ اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، میں آپ احباب سے بھی یہ کہوں گا کہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو توفیق دے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کو مدد چاہیے، اور اللہ چاہ رہا ہے اس کی مدد کرنا، تو اس کی مدد تو ہونی ہی ہونی ہے۔ کوئی طالب علم ہے، اسے مدد چاہیے، تو اللہ اگر چاہ رہا ہے کہ اس کی مدد ہو جائے تو وہ تو ہونی ہونی ہے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو کسی اور مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی کام ہے اور وہ کام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو جائے، تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کہ اس فلاں بندے کا جو کام ہے یہ فلاں بندہ کرے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی ہم انسانوں کی کہ اللہ ہمارا انتخاب کر لے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ ایک بھوکا ہے، اسے روٹی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس نے روٹی تو اس کو دینی ہے۔ وہ آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں آپ کو اگر منتخب کرتا ہے اور اس بندے کو آپ کی طرف بھیج دیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آپ کا انتخاب کرتا ہے اور آپ کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ جب تک اللہ نہ چاہے انسان تو نیکی کی دھول کو نہیں پا سکتا۔ وہ بھوکا جو آپ کے پاس آتا ہے، جس کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھوکا بھیجتا کون ہے؟
وہ پیاسا جو آپ کے پاس آتا ہے، جس کی آپ پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے آپ پلاتے ہیں، وہ بھیجتا کون ہے؟ وہ ضرورت مند جس کی آپ ضرورت پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسے بھیجتا کون ہے؟ اس ضرورت مند کو بھی وہ بھیجتا ہے، بھوکے کو وہ بھیجتا ہے، پیاسے کو وہ بھیجتا ہے آپ کے پاس، اور پھر وہ دوسرا کرم یہ کرتا ہے کہ آپ کو توفیق بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کے پاس اسباب ہیں، یہ پہلی توفیق ہے، یہ توفیق کا پہلا درجہ ہے کہ اس نے آپ کو اسباب دے رکھے ہیں، مال و اسباب آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو طاقت دے رکھی ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکیں، کسی مستحق کی مدد کر سکیں، یہ آپ کو توفیق دے رکھی ہے، یہ پہلا درجہ ہے توفیق کا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اللہ کے راستے میں وہ دے سکیں، آپ کے پاس اتنا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایسی سوچ ہے، آپ کے پاس ایسا جذبہ ہے، اتنی ہمت ہے، یہ توفیق کا دوسرا درجہ ہے۔ تو یہ سارے کرم اور ساری مہربانیاں تو رب کی ہمارے اوپر ہو رہی، ایک تو اس نے ہمیں دیا، اس قابل بنایا ہے، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر، عقلی اور فکری طور پر، ٹھیک ہے، آپ بدنی طور پر کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ عقلی اور فکری طور پر، علمی طور پر کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ مالی طور پر کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ نے یہ چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، کسی کی مدد کر سکیں۔ یہ اسباب، علم، عقل، تندرستی، مال و اسباب، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے تقسیم کی ہے، کچھ لوگوں کو، بعض لوگوں کو زیادہ دولت دی ہے اور بعض کو کم دی ہے، تو تم جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان کو اپنے مال میں سے دیں، ان کا حصہ دیں جو جن کے پاس مال کم ہے، ٹھیک ہے۔ رزق کی وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زیادہ رزق دیا ہے، اور رزق کی تو یہ جو پیسہ جو ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے، وہ تو رزق کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، علم کا رزق ہے، عقل کا رزق ہے، ٹھیک ہے، رزق کی کئی اقسام ہے، جو بھی نعمت آپ کو دی گئی آپ اسے استعمال میں لاتے ہیں وہ رزق ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں کا رزق ہے کہ آپ خوشگوار آوازیں سنتے ہیں، آنکھوں کا رزق ہے روشنی اور خوبصورت مناظر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی قوت لامسہ جو ہے چھونے کی، دلکش چیزوں کو آپ چھوتے ہیں، وہ ان کا رزق ہے۔ یہ جو حواس خمسہ ہیں، پانچوں حصے ہیں، ان کا اپنا اپنا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے دل کا رزق ہے محبت، آپ کے روح کا رزق ہے ایمان، تو ہر چیز کا تو اپنا اپنا رزق ہے۔ اور علم جو ہے وہ آپ کی عقل کا رزق ہے، آپ کے دماغ کا رزق ہے۔ تو جو بھی اللہ نے رزق آپ کو دیا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آج کی اس مختصر گفتگو میں میں نے چاہا کہ ہم نیکی پر گفتگو کریں، لیکن بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ شکوہ کر رہے تھے یار فلاں بندے کے پاس بڑا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ایک ملازم ہے یا کوئی کام کرنے والا یا فلاں اس کا رشتہ دار یا بھائی، تو وہ اس کی ہیلپ ہی نہیں کر رہا، وہ اس کا بھائی ہے یا اس کا کوئی اور قریبی ہے، تو اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ غریب آدمی ہے، وہ مارا پھر ہے۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں یہ توفیق کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یتیم آتا ہے، مسکین آتا ہے، اسیر آتا ہے۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا، وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیوی فاطمہ و زہرا سلام اللہ علیہ کی حسنین کریمین کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں واقعہ بیان کیا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر روزہ رکھا تھا جب حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے، تو منت رکھی تھی کہ 3 دن کے روزے رکھے تھے، اور ایک ایک روٹی سب کے آگے پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آتا ہے مسکین آتا ہے اور صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پہ، تو وہ اپنی اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں۔ مطلب بظاہر ہم بظاہر دیکھیں دنیاوی حساب سے تو بس وہی روٹی ان کے پاس ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے نام پر دے دی۔ تو جب توفیق ملتی ہے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو انسان بڑی سے بڑی نیکی کر جاتا ہے، اور توفیق نہ ملے، ٹھیک ہے، تو انسان کے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے یہاں پہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کچھ کرو، مجھے نیکی کرنی ہے، اسے توفیق ہی نہیں ملتی، اس کا دل ہی نہیں کرتا، اس کا ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے نا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی تھی کہ توفیق مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور سوچا کریں، غور کیا کریں کہ ہم ان میں سے ہیں کہ جنہیں توفیق ملتی ہے۔ جب کسی کا کام ہونا ہی ہونا ہے تو اللہ ہمارا انتخاب کرے، اور اگر کر لے تو کسی کی باتوں میں نہ آیا کریں کہ لو جی ہم ہی رہ گئے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر نا
گاؤں وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے وہ اکٹھے سارے ہوتے ہیں، ڈیرا ہوتا ہے، مہمان آتا ہے تو ایک گھر سے وہ جو ڈیرے دار نوکر ہوتا ہے وہ روٹی لینے آتا ہے تو کئی دفعہ گھر والے کہتے ہیں لو جی ہم ہی رہ جائیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے اکثر گھروں میں کوئی بات ہوتی ہے کہ وہ ہم نے کرنا وہ ساتھ والے نہیں کر رہے۔ وہ میرے محترم سامعین دیکھیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس بات پہ شکر کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک نیکی ہے، مہمان آیا ہے اس کی خدمت داری کرنی ہے، کوئی اور کسی کی ہیلپ کرنی، تو اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کو منتخب کر لیا، کام تو اس کا ہو ہی جانا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کا کام تو ہو ہی جانا ہے۔ تو اس پر شکر بنتا ہے، بارہا شکر بنتا ہے، ہزارہا دفعہ شکر بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا کسی بھلائی کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔